حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ بظاہر تو دنیا تمام امور میں ترقی کی انتہا کو چھو رہی ہے، لیکن کیا مادی ترقی، کیا بدن کی زیب و زینت، کیا صرف کھانے پینے میں آزادی اور سہولت، کیا صرف مال و دولت کی ریل پیل یہی معراج انسانیت ہے؟ انسان کیا صرف جسم کا نام ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ انسان اللہ کی وہ عجیب مخلوق ہے جس میں جسم کا کردار محض اس دار دنیا کی زندگی میں دار عمل میں ہے، اور اس کی حقیقت اس وجود ظاہری کے اندر ہے، اس کے روئیں روئیں میں، اس کے ذرے ذرے میں سمائی ہوئی ہے، جسے روح کہتے ہیں۔ اور انسانی روح اللہ کی تخلیق میں ایک ایسا شاہکار ہے کہ جب روح کے بارے بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جواب مانگا گیا تو من جانب اللہ ارشاد ہوا قل الروح من امر ربی، کہ میرے حبیب نے بتا دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ امر اللہ کی صفت ہے، اس کی تخلیق اللہ کی اس عظیم صفت سے ہوئی جو امر ہے اور تمام جہانوں پہ جاری و ساری اور سب پر حکمران ہے۔ اب صفت باری تھی، اس سے روح کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کوئی پرتو ڈالا گیا، کوئی اس کا عکس ڈالا گیا، کیا ہوا؟ جب یہ بات آتی ہے تو فرمایا لوگوں سے کہہ دیجئے فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ بات سمجھنا انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ تمہیں اتنی استعداد نہیں دی گئی کہ تم اس بحث میں پڑھو۔ لہذا حقیقت انسان جو ہے
وہ اس وجود کے اندر ہے. اس وجود کو تو کھانا مل جائے، روکھی سوکھی بھی مل جائے، بسر کر لیتا ہے. اس وجود کو تو قیمتی کپڑا نہ صحیح سستا بھی مل جائے، گرمی سردی سے بچاؤ کا اہتمام ہو جائے، یہ گزارا کر لیتا ہے. لیکن وہ روح جس کی تخلیق ہی عالم امر سے ہے، اگر اس کا رابطہ عالم امر سے کٹ جائے تو بالکل وہی حال ہوتا ہے جو بدن کا رابطہ اگر خاک سے کٹ جائے. تو اب بدن خاکی ہے تو اس کا لباس بھی خاک سے پیدا ہوتا ہے، اس کی خوراک بھی، غذا بھی خاک سے پیدا ہوتی ہے، اس کی دوا بھی خاک سے پیدا ہوتی ہے. اگر بدن کا رابطہ اس خاک سے، مٹی سے کٹ جائے تو کیا یہ باقی رہ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر روح کا رابطہ عالم امر سے کٹ جائے تو روح کی حیات بھی باقی نہیں رہتی. اور جب انسان میں روح زندہ نہیں رہتی، روح کی زندگی کیا ہے؟ جس طرح بدن میں روح آئے تو زندگی آتی ہے، اسی طرح جب دل میں نور ایمان آئے تو روح کو زندگی ملتی ہے. اگر دل نور ایمان سے خالی ہے یا کفر سے بھرا ہوا ہے تو اس میں روح مر چکی ہے، جس کا نتیجہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کافر کو دیکھ لیں، وہ انسان کی نسبت حیوان زیادہ نظر آئے گا. خود غرض ہوگا، بے حیا ہوگا، ظالم ہوگا، اور سانپ کی طرح اللہ کی مخلوق کو ڈسنے اور تباہ کرنے کے درپے ہوگا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر بندہ دوسرے کو کھانے کو کیوں دوڑتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روح میں حیات نہیں ہے. جب روح میں حیات آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے مبعوث فرمائے گئے کہ نسل آدم علیہ السلام کو اوصاف انسانی عطا کرے. انسان انس سے ہے، محبت سے ہے. جب روح میں حیات آتی ہے تو انس پیدا ہوتا ہے، انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کی بہتری سوچتا ہے آدمی کہ میں کسی دوسرے کے کام کہاں آ سکتا ہوں، میری وجہ سے کہاں کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے روح کے زندہ ہونے میں اور روح کے مر جانے میں. جب روح میں حیات آتی ہے تو ایک عجیب طرح کا شعور پیدا ہوتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور کردار تبدیل ہونے لگتا ہے. چونکہ جب نگاہ وسیع ہوتی ہے، نگاہ جب اس دنیا پہ نہیں رکتی، میدان حشر تک کو دیکھتی ہے، نگاہ جب صرف اعمال اور اعمال کی لذات پہ نہیں رکتی، ان کے نتائج کو ما بعد الموت اور قیام حشر کے وقت تک دیکھتی ہے تو کردار کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے. لیکن روح کو قائم رکھنے کے لیے، روح کو طاقت دینے کے لیے، روح کو صحت مند بنانے کے لیے اس کی خوراک کیا ہے؟ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ کام جو تم کرو وہ اللہ کا ذکر ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. زندگی میں جتنے کام تم کرتے ہو، کھانا پینا بھی کام ہے، روزی کمانا بھی کام ہے، چلنا پھرنا بھی کام ہے، تعلقات اور کاروبار بھی کام ہے، لیکن ایک اور عجیب کام ہے جو ہم زندگی بھر کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں جس میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی، دل دھڑکتا ہے جس میں رکاوٹ آئے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے. تو
اگر ہمیں ذکر کثیر کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سانس کی آمد و شد سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے، دل کی دھڑکنوں سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ اسی ناممکن کو ممکن بنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں جو لوگ حاضر ہوئے اور جنہیں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی اور جو صحابہ کہلائے، پرتو جمال سے دل سے جو نور منعکس ہوا ان کے سینوں پر، ان کے وجودوں پر، ان کے قلوب میں، ان میں کمال یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جمال مصطفی سے ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک بدن کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اب ایک سانس کا آنا ایک لمحے میں ایک بار ہوگا، لیکن اس ایک لمحے میں اگر باڈی سیل اور وجود کے ذرات شمار کیے وہ تو خربوں بنتے ہیں۔ اب اگر ہر سیل اور ہر ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے تو ذکر کثیر تو ہو گیا، سانس سے بڑھ گیا۔ دل کی دھڑکن ایک بار ہوتی ہے، لیکن خود دل جن ذرات سے، جن سیل سے بنا ہوا ہے وہ بھی خربوں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو وجود انسانی ہے، لا تعداد بے شمار گنتی سے زیادہ سیل ہیں اس میں، اور جب وہ ذاکر ہو جاتے ہیں تو دل ایک بار دھڑکتا ہے اور وجود خربوں بار اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک، کہ بارگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ برکات حاصل کی جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نور ایمان نصیب ہو یا انسان کو اس کی صحیح فطرت نصیب ہو، انسانیت سے مسخ نہ ہو گیا ہو، اس میں کچھ انسانی اوصاف باقیوں درندہ نہ بن چکا ہو، تو فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ رات دن میں تخلیق کا عمل، زمین کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق، پھر زمین میں مسلسل ایک تخلیق کا عمل کہ ایک لمحے میں گنتی سے باہر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کہیں پھل اگتے ہیں، کہیں درخت اگتے ہیں، کہیں کھیتیاں اگتی ہیں، کہیں گھاس اگتی ہے، کوئی گن نہیں سکتا ایک لمحے میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ یہ جو مسلسل عمل ہے تغیر کا، تبدیلی کا، تخلیق کا، عدم کا اور عدم سے وجود کا، فرمایا دانش مندوں کے لیے، صاحب خرد کے لیے، عقل مند کے لیے اس میں بہت بڑے دلائل ہیں عظمت الہی کے۔ لآیات لأولی الالباب، جو اولی الالباب ہیں، جو صاحب لب ہیں، جو صاحب خرد ہیں، جو صاحب عقل ہیں، ان کے لیے اس میں بڑے دلائل ہیں۔ پھر صاحب عقل کون ہے؟ آگے قرآن حکیم اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ صاحب عقل وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے ہوں تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوں تو اللہ اللہ کر، یعنی ان کا کوئی حال ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا، وہ لوگ صاحب خرد ہیں۔ اور جب یہ ذکر دوام نصیب ہوتا ہے تو نگاہ کو یہ وسعت ملتی ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر اسے یہ شعور ملتا ہے کہ وہ تفکر کرتا ہے ارض و سما کی تخلیق میں، جہان کی آمد و رفت میں، حیات اور موت میں، کمال اور زوال میں۔ یہی سورج کبھی دھیما سا ابھرتا ہے، کبھی دوپہر کو آگ برسا رہا ہوتا ہے، کبھی عصر کے بعد دیکھتے ہیں تو نزع کے عالم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کونپلیں پھوٹتی ہیں، تناور درخت بنتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایندھن بن جاتے ہیں۔
فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ایک تسلسل ہے، ایک عمل ہے جس میں رائی برابر کا کوئی فرق نہیں آتا. پتہ نہیں دنیا کب سے قائم ہے، تب سے اب تک اگر سورج کی گرمی ایک ایک ٹن بھی روز بند ہونے لگتی تو شاید آج تک سارا سورج بجھ چکا ہوتا، دنیا ختم ہو جاتی. اگر ایک ایک کرن کی زیادتی ہونے لگتی تو آج تک شاید دنیا جل چکی ہوتی. لیکن کوئی ہے ایسی ہستی جس نے ہر چیز کو اس طرح باندھ کے رکھا ہوا ہے اپنے حکم میں کہ کوئی شے اپنے وقت سے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتی، اپنے وقت سے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتی. فرمایا لیکن یہ صاحب خرد کے لیے دلائل ہے، اس کی سمجھ میں بھی آئیں گے، وہ خود بھی سوچے گا، اس کے اندر تفکر پیدا ہو جائے گا. لیکن کس سے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتا ہے، لیٹے ہوئے اللہ اللہ. اب یہاں سے مراد ذکر دوام ہے. مطلقاً ذکر تو ایک بہت کھلا وسیع لفظ ہے اور اس کا معنی ہے یاد. لیکن کوئی بھی کام جب ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے. کیوں ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے. تو وہ عملی ذکر ہے، خواہ وہ روزی کمانا ہو، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ دوستی دشمنی ہو، خواہ وہ جہاد ہو، خواہ وہ میدان کارزار ہو یا گھر ہو، خاندان ہو. جو قدم، جو کام، جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ زبانی ذکر ہے. اگر اس میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اگر اس میں ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ہر نیک بات یا ہر وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے وہ زبانی ذکر ہے. لیکن عمل بھی رک جاتا ہے. انسان تو ایسی عجیب مشین ہے کہ آدھا وقت کام کرے تو اتنا وقت اسے آرام چاہیے. دن کو کام کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے تاکہ وہ کمی جو مشین میں آ گئی ہے، کل پرزوں میں آ گئی ہے، وہ پھر سے دور ہو سکے. بدن کی پھر سے تعمیر ہوتی ہے. جو طاقت دن بھر آدمی خرچ کرتا ہے جب وہ سوتا ہے تو بدن اس کمی کو پھر سے پورا کرتا ہے، ان گھسی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے بناتا ہے، ان رگوں پٹھوں کو پھر سے تازہ دم کرتا ہے، پھر وہ صبح اٹھتا ہے تو پھر کام پہ لگ جاتا ہے. اب یہ ساری رات تو عملی ذکر نہ ہوا. ممکن نہیں ہے کہ عملی ذکر میں دوام آئے. عمل کرتا بھی ہے، عمل چھوٹتا بھی ہے. اب اس کے بعد زبانی ذکر آ گیا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سارا دن آدمی ہر بات ایسی کرے جو ذکر ہو. اگر ہم کسی دن اپنے دن کی ہر بات جو منہ سے نکلے لکھنا شروع کر دیں، شام کو اپنی ڈائری دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے دن کو کس طرح سے ضائع کیا. اس میں کام کی باتیں چند ہوں گی اور یاوا گوئی سے ڈائری بھر جائے گی. پھر جب نیند آ جاتی ہے تو زبان بھی بند ہو جاتی ہے، لیکن سانس کی آمد و شد بھی جاری رہتی ہے، دل کی دھڑکن بھی جاری رہتی ہے. بے ہوش ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سانس آ جا رہا ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے. سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو طریق فیض یہ تھا کہ جو نور ایمان لے کر گیا وہ نور کے دریا میں ڈوب گیا اور اس کا انگ انگ بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو گیا. لیکن یہ برکات صحابہ کرام کے عہد میں بھی ایسی ہی تھی کہ جو بھی ان کی خدمت میں پہنچا وہ تابعی کہلایا. تابعین کے عہد میں بھی اسی طرح بٹی برکات. جو بھی کسی تابعی کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی کہلایا. اور انہی تین زمانوں کو خیر القرون کہا گیا ہے. خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم. یہ تین زمانے سب زمانوں سے بہتر ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا زمانہ میرے ساتھ والوں کا زمانہ اور ان کے ساتھ والوں کا زمانہ.
خیر القرون جب گزر گئے، شعبے تقسیم ہو گئے، علماء حق نے ارشادات باری، ارشادات نبوی کی تدوین کی، احادیث مرتب ہوئی، کتاب اللہ کے تراجم ہوئے، اور دنیا میں اللہ کی کتاب پھیلی، جس ملک میں گئی اس زبان میں ترجمہ بھی ہوا۔ احکام ظواہر تو علماء نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور آج تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اس قوم کو ہمیشہ علماء کی سرپرستی نصیب فرمائے۔ یہ علماء ہی کا احسان ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں۔ لیکن ایک شعبہ اور بھی بنا جس نے علم ظاہر کے ساتھ ان باطنی برکات کو سمیٹنے پہ بھی عمر خرچ کر دی، ان انوارات کو بھی اپنے سینوں میں سمویا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے حاصل ہوتے تھے، اور وہ صوفی یا شیخ کہلائے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کامیاب ہو گئے، چونکہ یہ جنس بہت قیمتی تھی۔ آپ کو ضروریات زندگی کی ہر چیز کی دکان ہر جگہ مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہیرے خریدنا چاہیں تو ہر شہر میں ہر دکان پر نہیں ملیں گے۔ کہیں کسی بڑے شہر میں بھی جوہری کی دکان کوئی ہوگی۔ یہ چونکہ ہیروں سے بھی قیمتی چیز تھی، یہ انوارات و برکات تھیں جو سینے اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی تھی، تو یہ کامیاب ہو گئی۔ اور جو خوش نصیب لوگ تھے انہوں نے ملکوں میں پھر کر، شہروں میں پھر کر اللہ کے بندوں کو تلاش کیا اور ان سے یہ نعمت حاصل کی اور اسے سیکھا۔ لوگوں نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی، اس کا اندازہ اس ایک چھوٹی سی بات سے لگا لیجئے۔ یہاں ہماری زمینوں کے پاس ایک بزرگ کا مرکز ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ 6 صدی ہجری کے قریب وہ یہاں سے بغداد تک پیدل گیا۔ اس زمانے میں تو لاریاں نہیں ہوتی تھیں اور ریل گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور وہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی شاگردی اختیار کی، اور کئی برس رہ کر اللہ اللہ سیکھی، ذکر دوام سیکھا، قلب کو ذاکر کیا، وجود کو ذاکر کیا، اور پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ چل کر واپس یہاں پہنچا۔ ہے نا عجیب بات کہ اس زمانے میں جب ٹیلی فون نہیں تھے، تار نہیں تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ خبر لگانا ممکن نہیں تھا کہ کہاں کوئی ہے۔ لوگ چل پڑتے تھے کہ کہیں تو کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، وہاں جا کر خبریں لیتے تھے۔ یہاں نہیں اس سے آگے، یہاں نہیں اس سے آگے، یہاں اس مٹی سے پیدل چل کر بغداد تک گیا۔ اور جب اللہ نے نعمت عطا کر دی تو بغداد سے پیدل واپس یہاں تھا۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے زمانے میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، زمانہ اتنی صدیاں بیت گیا کہ جو آبادی تھی وہ مٹ گئی، کوئی ان کے جاننے والا نہیں، کوئی ہمیں یہ بتانے والا نہیں ہے کہ یہ لوگ جن کے یہاں آثار ہیں کون تھے، کہاں چلے گئے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ مسجد ابھی باقی ہے، اسے پھر کوئی نہ کوئی بنا دیتا۔ جس مسجد میں وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے وہ مسجد باقی ہے۔ تو میرے بھائی، ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ذکر اللہ نصیب نہ ہو اور ذکر دوام نصیب نہ ہو تو اعمال و کردار کی اصلاح بھی آسان نہیں رہتی، روح کی حیات اور روح کو زندہ رکھنا آسان نہیں رہتا۔ روحانی صفات جو انسان کو انسان بناتی ہیں،
جس سے انس پیدا ہوتا ہے، یہی لذت وصال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، فرمایا کنتم اعداء، لوگو تم تو سب دشمن تھے ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم، میرے نبی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ وہی برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیب ہوتی ہیں تو پھر کیا، جہاں ہم نان جمی کے لیے دروازوں پہ جاتے ہیں، جہاں ہم روزگار کے لیے در در دھکے کھاتے ہیں، کیا نہیں چاہیے کہ اس نعمت کے لیے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کسی ایسے بندے کو تلاش کیا جائے جہاں اللہ کا نام نصیب ہو، اور ایسا نصیب ہو جیسا کیاری میں پانی لگتا ہے تو ذرے ذرے میں رچ بس جاتا ہے۔ اس طرح سے برکات آئے کہ نہ صرف سینہ روشن ہو، نہ صرف دل ذاکر ہو، بلکہ اتنی اللہ اللہ ہو کہ وجود کے ذرات، گوشت پوست، ہڈیاں، مغز، خون کا قطرہ قطرہ اور کھال کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگے۔ اگر یہ ذکر نصیب ہو جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کیا ہے اور انسانی زندگی کیا ہے۔ پھر نگاہ جاتی ہے آسمانوں کی تخلیق پر، یتفکرون، پھر تفکر پیدا ہوتا ہے عظمت الہی کا، اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہونے لگتا ہے، پھر دل بھی چاہتا ہے اس کو سجدہ کرنے کو، اور سجدہ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، پھر دل بھی چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہونے کو، اور کھڑا ہونے میں مزہ بھی آتا ہے، پھر دل بھی چاہتا ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے کو، اور گردنیں کٹوا کر سینے چھلنی کروا کے مزہ بھی آتا ہے۔ وہ مزہ جو مومن کے حصے میں اور جس نے مغرب کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کہ انہیں ملتا کیا ہے کہ یہ گھر سے مرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، یعنی عجیب بات ہے کہ کوئی لڑائی میں جاتا ہے کہ وہاں سے لوٹ کے لے آؤں گا، کوئی لڑائی میں جاتا ہے اجرت لے کر، تنخواہ لے کر، پیسے لے کر کے بھوکا مرنے سے وہاں مر بھی گئے، خیر ہے کو پیسے تو ملے۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ دو، ہمیں لڑنے دو اور ہمیں مر جانے دو، بس ہماری منزل یہی ہے کہ ہم مر جائیں۔ مر کر انہیں کیا ملتا ہے؟ یہ فلسفہ مغرب کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حبیب سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ موت نہیں ہے، یہ موت کی موت ہے، مرنے والے کے لیے حیات جاوداں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اہل اللہ جن کے قلوب ذاکر ہو جاتے ہیں، جن کے وجود ذاکر ہو جاتے ہیں، جنہیں ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے، وہ کسی حال میں بھی انہیں موت آئے انہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے، اور انہیں حیات دوام نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی جد و جہد بھی ہمیشہ یاد الہی کے لیے رہتی ہے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی جنگ کے بھی جان ہاری ہوئی ہے، یہ جان دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے، یہ دم توڑ سکتے ہیں، یاد الہی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو رات ایک سوال تھا، ایک ہمارا وہ کمپیوٹر پہ بین الاقوامی ایک ہے، اس میں لیکچر ہوتا ہے، تو اس میں یہی سوال تھا کہ اللہ کی یاد تو ہر وقت رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے بندہ اللہ اللہ کاری لیتا ہے، کبھی کام کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کرے گا ہو جائے گا، کسی سے ملتے جلتے ہوئے کہتا ہے تو ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بات درست ہے، اللہ کو ماننا ذکر الہی ہے، شریعت کے مطابق ہر کام کرنا ذکر الہی ہے، لیکن یوں اللہ اللہ کرنا کہ لذت آشنائی نصیب ہو جائے چیزیں دیگر است۔ زندہ رہنا اور بات ہے، زندگی کے مزے لینا اور بات ہے۔ بات بات پہ اللہ کا نام لینا ایک اور بات ہے، لیکن بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جائے اور کھربوں ذرے اللہ کا نام لیں،
اور چلتا پھرتا انسانی وجود تجلیات باری کا ایک چلتا پھرتا دریا بن جائے، اس کی بات اور ہے، اس کی لذت اور ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر اس کے لیے موت و حیات میں دلچسپی باقی نہیں رہتی، مال و دولت میں مزہ باقی نہیں رہتا، ہجر و وصال اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، ہر آن اس کی حضور بارگاہ الہی میں گزرتی ہے، ہر لمحہ اس کا روبرو گزرتا ہے، ہر سانس اس کا عظمت الہی کے گن گاتا ہے، اور جو اس میں لذت آتی ہے لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، اس کی لذت وہی جان سکتا ہے جسے اللہ نے نصیب کر دی۔ تو میرے بھائی ضرورت ذکر میری ذاتی رائے میں جو میں سمجھ سکتا ہوں اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حبیب کے ارشادات سے، زندگی بھر دینی علوم میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے خرچ کرنے سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ذکر کے جینا نہیں ہے، وقت گزارنا۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اب اس سے زیادہ جو جاننا چاہے اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ خود ذکر الہی شروع کرے۔ دنیا میں مشائخ اعظام نے بے شمار طریقے شروع کیے ہیں اللہ اللہ کرنے کے، اور جس طریقے میں بھی کوئی بات خلاف شریعت نہیں وہ سب جائز ہے۔ طریقوں کا جائز ہونا اور بات ہے، اور کس طریقے سے کتنا فیض ملتا ہے، کتنی برکات ملتی ہیں، کتنے انوارات ملتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے۔ ہم سے جب بھی بات ہوگی، کوئی بات کرے گا تو ہم اسی بات کو دوہرا سکیں گے جس میں ہم نے عمریں لگا دی، جس طریقے سے ہم نے ذکر سیکھا ہم اس طرح سے سکھا سکیں گے، جس طرح سے ہم کرتے ہیں ہم اس طرح سے کرا سکیں گے۔ اگر کوئی کسی اور طرح سے کرتا ہے تو درست ہے، ضرور کرے، چونکہ ہر وہ طریقہ جائز ہے اور ذکر کرنا فرض ہے۔ طریقے ذکر پر نہ قرآن نے محدود کیا، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود فرمایا۔ کوئی بھی ماں و شما اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف یہی طریقہ صحیح ہے۔ ہر وہ طریقہ صحیح ہے جو خلاف شریعت نہ ہو۔ کسی بزرگ سے سیکھیں، کسی اللہ والے سے سیکھیں، لیکن میری یہ گزارش ضرور ہے کہ زندگی کا مزہ لینا ہے تو ذکر ضرور سیکھیں، اللہ کا ذکر سیکھیں، حاصل کریں، اور جب وجود میں رچے گا بسے گا تو پھر آپ جان سکیں گے کہ ذکر الہی کا مزہ کیا ہے اور اس کے بغیر زندگی کیا ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہم نااہل و ناکارہ لوگوں کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا کرے، ہمارے دلوں کو، سینوں کو، بدن کو منور فرمائے، ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔